اس میں کوئی شک نہیں، سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سابق جج کی حیثیت سے ایک دیانتدار اور اصول پسند شخصیت سمجھے جاتے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ان کے چند فیصلوں نے چہمگوئیوں کو جنم دیا ہے۔ ایسا تاثر سامنے آ رہا ہے جیسے سندھ میں مقبول باقر نظام سابقہ پیپلز پارٹی حکومت کے سسٹم کا تسلسل بن رہا ہے اور سسٹم مافیا اب بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ 2 ماہ قبل حیران کن طور پر انہوں نے اپنی کابینہ کے بے داغ اور بہترین پروفیشنل میں سے ایک نگران وزیر جناب یونس ڈھاگا سے اچانک خزانہ اور اچانک ہی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے محکمے واپس لے لیے، جس پر قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور اب اطلاعات ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے درمیان اسٹینڈ آف کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بات بھی یاد دلانا ضروری ہے کہ جناب مقبول باقر کے پاس اس وقت 24 وزارتیں ہیں، حکومت سندھ کی 24 وزارتیں ان کے کنٹرول میں ہیں، ان کا نظام ان کے پاس ہے جو کہ کلیدی وزارتیں ہیں 24 اس وقت وہ وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو خزانہ کی وزارت تھی اب انہوں نے اس کا ایک حصہ حاصل کیا ہے، پلاننگ ڈیولپمنٹ حاصل کیا ہے، صحت کی وزارت کے اندر ان کی براہ راست مداخلت جاری ہے اور اس کے ساتھ دوسرے جو معاملات ہیں ان میں بھی ان کی براہ راست مداخلت جاری ہے۔ ابھی جو کیفیت ہے محکمہ صحت کے حوالے سے اور نگران وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے حوالے سے، جن کا شمار نہایت عمدہ پروفیشنل میں ہوتا ہے، ان کا ماضی ہر لحاظ سے بے داغ ہے، وہ نہایت اچھی شہرت کے مالک ہے۔ دراصل دونوں شخصیات کے درمیان روبوٹک سرجری مشین کا ٹینڈر منسوخ کیے جانے کے معاملے پر اختلافات ہیں جو اب شدت اختیار کر گئے ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے مطابق 4.25 ارب روپے مالیت کی مہنگی ترین روبوٹک مشین خرید کر سندھ میں کرپشن کی جا رہی ہے، جبکہ اسی رقم سے کراچی سمیت سندھ کے تمام ہاسپٹلز کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ ان کے مطابق پتے کا آپریشن ہاتھ سے ہوا تھا تو 2.5 لاکھ کا ہوتا ہے اور روبوٹ سے اسی آپریشن میں 5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ نے رد عمل میں کہا ہے کہ گزشتہ حکومت اور اسمبلی نے روبوٹک سرجریز کے لیے بجٹ منظور کیا۔ عبوری حکومت گزشتہ اسمبلی کے پاس کردہ بجٹ یہ منصوبوں کو ختم کرنے کی ہرگز مجاز نہیں۔ ڈاکٹر سعد نیاز بے بنیاد الزام لگا کر اپنی غیر قانونی حرکت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ڈاکٹرز اس پورے معاملے میں بالکل ڈاکٹر سعد نیاز کی پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایک بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر کچھ 4 ارب روپے کی ایک مشین خریدی جا رہی ہے تو اس کا کاسٹ بینیفٹ ریشو اگر آپ پھیلا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے دسیوں ہزاروں مریضوں کو پورے سال فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور یقیناً یہ پاکستان کے غریب شہریوں کے لیے جو کہ خاص طور پر صوبہ سندھ میں کراچی میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت نایاب موقع ہو سکتا ہے کہ 4 ارب روپے کی کم از کم ان کے پاس ایک قوت ہوگی جس کے ذریعے کہ وہ دسیوں ہزاروں غریب مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ڈاکٹرز کی تنظیم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا بھی یہی کہنا ہے، اور ایک طرف جب سرکاری ہاسپٹل میں ادویات اور بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے تو اربوں روپے کی روبوٹک مشین خریدنے کا کیا جواز ہے؟ ڈاکٹرز کی نمائندہ تنظیم پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق اگر یہ روبوٹک مشین اتنی ہی کارگر ہوتی تو نجی ہاسپٹل میں بھی ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں کابینہ اجلاس کے دوران تھر انرجی منصوبے سے متعلق کمیٹی میں ایک رکن کی شمولیت پر نگراں وزیر صحت نے اعتراض اٹھایا، مگر وزیر اعلیٰ نے اسے مسترد کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر سعد نیاز کے اعتراض پر جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا کہنا تھا کہ یہ میرا استحقاق ہے جسے چاہوں کمیٹی میں شامل کر دوں، جس پر نگراں وزیر صحت نے جواب دیا کہ پھر یہ معاملہ کابینہ میں کیوں لایا گیا۔ ڈاکٹر نیاز نے اختلافی نوٹ بھی جمع کرایا تھا۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے 43 محکموں میں سے 24 جیسے میں نے آپ کو اوپر بھی بتایا اس کے قلمدان خود نگران وزیر اعلیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب سندھ کے عوام کی وہ امیدیں جو نگران حکومت کے قیام کے بعد پیدا ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں۔ کرپشن کا نظام ویسے ہی چل رہا ہے اور وہ کام جو پہلے رشوت سے ہوتے تھے آج بھی رشوت سے ہی ہو رہے ہیں۔ اس پوری صورتحال میں جناب مقبول باقر کا یہ کوشش کہ وہ مزید محکموں میں اپنے اثر رسوخ کو بڑھائیں اور ان 24 محکموں کے علاوہ جو کہ ان کے پاس آلریڈی ہیں اس نے ایک انتشار کی سی کیفیت پیدا کی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے، مزید تفصیلات ہمیں دیں گے ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ بتائیے گا، ہم اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں، پہلے تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو کرپٹ ترین مافیا ہوتی ہے بورڈ آف ریونیو کی، لینڈ یوٹیلائزیشن کی، بلڈنگ کنٹرول کی، جو کہ نامی گرامی کروڑوں پتی ارب پتی جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہوں پہ کام کر رہے تھے، اسی انداز سے رشوت چل رہی ہے، وہ اب بھی اس نگران حکومت کے دور میں چل رہی ہے۔ پھر ایکسائز کے محکمے میں جس طرح سے رشوت ستانی کا بازار ایک گرم رہتا ہے، چاہے وہ شراب کے معاملے ہوں، چاہے وہ گاڑیوں کے رجسٹریشن کے معاملے ہوں، وہ گھروں کے ٹیکسز کے معاملے ہوں، تو یہ سب کچھ نظام چل رہا ہے اور اس میں ابھی بھی
مگر اس کے باوجود یہ بھی ہے اور پھر اختیارات کی کھینچا تانی بھی چل رہی ہے. تو یہ جو نگران نظام ہے یہ تو اس وقت بہت ہی دگرگوں صورتحال سے گزر رہا ہے. جی خان صاحب، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نگران حکومت جو ہے جب قائم ہوئی تھی تو اس وقت یہ تاثر دیا گیا تھا اور یہ امید تھی کہ چیزیں جو پچھلے 15 برس کے دوران بگڑی ہوئی ہیں اس میں کچھ بہتری آئے گی، اور خاص طور پر ایک نیوٹرل سسٹم آئے گا، نیوٹرل انتظامی نظام آئے گا جو کم از کم کسی سیاسی پارٹی کے اثر میں نہیں ہوگا، اور الیکشن جو آ رہے ہیں اس کی شفافیت متاثر نہیں ہوگی. لیکن اب نگران حکومت کا جو معاملہ ہے وہ ایسا مطلب عجیب ہو گیا ہے کہ اب وزیر اور سی ایم صاحب جو ہے نا ایسے معاملات میں الجھ گئے ہیں کہ وہ اصل جس کام کے لیے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو رہی. مثلا آپ دیکھیں کہ سی ایم صاحب نے سب سے پہلے یونس ڈھاگا صاحب سے 2 وزارتیں جو ہیں اہم وزارتیں پی این ڈی اور فائنانس واپس لیا 15 دن کے بعد. اب 15 دن کے بعد کوئی جواز اور اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا. ایک دن پاکستان پیپل پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں سید مراد علی شاہ اور دیگر جو ہیں وہ یونس ڈھاگا صاحب نے جو اقدام لیے تھے ان پر سخت اعتراضات کرتے ہیں، ان کی یہ وزارتیں دینے پر اعتراضات کرتے ہیں اور کھل کر بولتے ہیں. اور دوسرے دن جو ہے نا جب مقبول باقر صاحب ان سے وزارتیں واپس لے لیتے ہیں یا ان کا قلمدان خود لے لیتے ہیں اور اس کا کوئی جواز بھی نہیں بتاتے کہ ان کو 15 دن میں ایسی کیا بات نظر آئی، یونس ڈھاگا صاحب میں کیا خرابی نظر آ گئی کہ ان سے یہ اہم وزارتیں واپس لے لی گئی. تو یقیناً یہ دو وزیر جو ہیں ان کی حالت ہے، ہم پورا شہر تمام لوگ جو ہم جانتے ہیں کہ ایک تو یونس ڈھاگا صاحب، ایک ڈاکٹر سعد نیاز جن کا یہ تازہ معاملہ ہے. تو پہلے تو انہوں نے پنجہ لڑایا، یونس ڈھاگا صاحب کے اختیارات کو کم کیا، اور اب وہ ڈاکٹر سعد نیاز کے بھی اختیارات کے حوالے سے اور ان تمام معاملات میں جو کہ بہت ہی مشکوک ہے، خاص طور پہ روبوٹک والا جو معاملہ ہے اس میں ان کی انٹرسٹ جو ہے یہ ناقابل فہم ہے. جی خان صاحب، اصل میں ڈاکٹر سعد نیاز صاحب جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ایک پروفیشنل آدمی ہیں اور پاکستان میں اپنے شعبے کے اس شعبے کے جو ماہرین ہیں ان میں سے ٹاپ میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کی انٹیگریٹی بھی زبردست ہے. وہ کبھی بھی اس کے حوالے سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ یہ کرپشن یا کوئی بد انتظامی کے حوالے سے. تو انہوں نے اصل میں سی ایم صاحب سے ملاقات کر کے ان کو گزارش کی تھی کہ یہ جو روبوٹک مشینوں کی خریداری کا ہے اس میں بہت بڑا پرابلم ہے اور اس میں بڑے پیمانے پر کروڑوں روپے کی کمیشن کے معاملات ہیں اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ اگر ہم یہ مشینیں خرید کر پر اتنی رقم خرچ کر دیں بجائے اس کے کہ ہم جو ہماری جو بیسک ہیلتھ ہے اس کو بہتر کریں. اور اس کے لیے انہوں نے ایک سمری بھی موو کی تھی اپنا سی ایم صاحب کو، لیکن سی ایم صاحب نے اس پر اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سابقہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، سابقہ کیبنٹ فیصلہ کر چکی ہے، ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ چینج تو فیصلے ہوتے رہتے ہیں، اب یہ کابینہ بھی اس کو چینج، اگر سابقہ کابینہ تھی تو موجودہ کابینہ بھی اس کو چینج کر سکتی ہے. لیکن لاجیکلی جو ہے نا اس کا موقف بہت اسٹرانگ تھا، بجائے اس کے کہ وہ ریاض صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو حل کرے یا اس کو مسئلے کو کرے، کہ سی ایم صاحب نے دورے شروع کر دیے انٹیریئر میں اور اسپتالوں کے وزٹ شروع کر دیے. حالانکہ اسپتالوں کی حالت بہت خراب ہے، ان کی وزٹ کی بہت ضرورت ہے اور یہ کام بڑا اچھا ہے، سی ایم صاحب کی اس وزٹ سے کافی بہتری بھی آئی. لیکن اس کے پیچھے اصل میں جو بات تھی جس کو سعد نیاز صاحب نے بھی نوٹ کیا اور دیگر لوگوں نے بھی، کہ ایک وزیر کے مخصوص وزیر کے اسپتالوں میں اس سے پہلے سب رجسٹراروں کے دفاتر میں جب یونس ڈھاگا صاحب سے مسئلہ ہوا سی ایم صاحب کا تو سب رجسٹراروں کو مختار کاروں کے دفاتر میں محکمے اس وقت سی ایم صاحب کے پاس ہیں، خاص طور پہ ایکسائز کا محکمہ جو کہ شاید پورے پاکستان کا کرپٹ ترین محکمہ ہے. 15 سال یہاں پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے. خوراک کا محکمہ جس میں کہ خربوں روپے کی جو گیہوں ہے وہ چوری ہوتا رہا، اس کے بھی دورے کیے، اس کے بھی جو کرپٹ مافیا ہے اس کو انہوں نے کچھ کیا، کسی کو پکڑوایا، کسی کو نکالا، کچھ کیا؟ جی نہیں، یہی تو سوال ہے، یہی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سی ایم صاحب نے آج تک جو نا محکمہ ایکسائز کا جو موٹر وہیکل رجسٹریشن ونگ ہے اس میں وہ کیوں نہیں گئے؟ وہاں بھی آج بھی وہیں پر آپ جائیں وہاں ایجنڈوں کا راج ہے، آج بھی وہاں کوئی کام جو ہے وہ پیسوں کے بغیر ہوتا نہیں ہے. محکمہ خوراک کی یہ بات آن ریکارڈ آ گئی جی کہ انہوں نے تقریباً 7 ارب روپے کی گیہوں کی فرضی خریداری ہوئی ہے اس سیزن میں اور تقریباً 600 افراد کے نام آئے جو ملوث ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں. وہ سارے لوگ ابھی بھی موجود ہیں. ابھی بھی سیکٹری ایکسائز جو ہے سندھ کا
وہ وہی مکیش چاولہ صاحب کے دور کا ہے، عاطف صاحب۔ محکمہ وقت سروسز میں ایک بہت بڑا محکمہ ہے روڈوں کی تعمیر کا جو سی ایم صاحب کے پاس ہے، اس میں رشوت، اس میں کوئی منصوبہ، کوئی ریلیزز کمیشن کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کا سیکٹری آج بھی وہی ہے جو پاکستان پیپل پارٹی کا مقرر کرنا تھا۔ محکمہ زراعت ایک بہت بڑا محکمہ ہے جو سی ایم صاحب کے پاس ہے۔ پچھلے دنوں وہاں پر ایک اچھی شہرت کے جو افسر تھے، جو زبردست آفیسر تھے، رفیق مصطفیٰ، جو الیکشن کمیشن نے مقرر کیا تھا، اس کو ہٹا کر سید مراد علی شاہ کے بہنوئی کو وہاں سیکٹری لگا دیا، وہ آدمی جس کا الیکشن کمیشن نے پہلے نام مسترد کر دیا تھا، اور اس کی اپنی جو سروس ہے وہ بھی مشکوک ہے۔ وہ 12 سال سروس سے غائب رہا، غیر قانونی طور پر پھر انڈکٹ ہوا، پھر سیڈارٹی لی، پھر سندھ اسمبلی سے مخصوص قانون پاس کر کے اس کی سروس کو ریگولائز کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ آغا واصف صاحب جو شریک ملزم ہے سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوری پروجیکٹ میں، اس کو سی ایم صاحب نے اپنا پرنسپل سیکٹری لگا دیا ہے۔ سی ایم ہاؤس جو ہے وہ اس وقت شریک ملزم جو ہے مراد علی شاہ صاحب کا وہ چلا رہا ہے، جتنی بھی انتظامی معاملات ہیں ان کے حوالے۔ ظاہر ہے جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر تو بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔